الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص دنیا کی زندگی کو طلب کرے وہ کافر ہے۔ ناظرین، حکایت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی رابعہ بصری نے عزیمت کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی عزیمت پر قائم نہیں رہ سکتا ہے تو خدا تعالیٰ نے رخصت پر عمل کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس اس نے تو حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر نام پکارا جائے اللہ کے غیر کا، پھر جو کوئی ناچار ہو جائے کہ نہ عدل حکمی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس طرح فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو طلب کرو اور اس کی رغبت کرو، یا دنیا کی زندگی کے طالبوں کے گھروں کو جاؤ اور یا ان سے کوئی چیز طلب کرو۔ اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بندے کو انبیاء اور اولیاء، مومنین اور مومنات کے مراتب اور تمام موجودات کا احوال ایسا معلوم کیا ہے جیسے کہ ایک شخص ایک چیز ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہر طرف اس کو پلٹاتا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح پہچانے، جیسے کہ صراف کرتا ہے تاکہ سکہ نقرے کے کھرے کھوٹے سے واقف ہو جائے۔ پھر ملاؤں نے سوال کیا کہ آپ کسب کو حرام کہتے ہو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے کسب حلال ہے، مومن چاہیے، اور قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ آپ کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کو دنیا میں جائے پناہ ہے، چشم سر سے دیکھ سکتے ہیں۔ بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے یا بندہ کہتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اور زیادہ گمراہ ہے۔ اس کے بعد ملاؤں نے سوال کیا کہ سنت و جماعت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مراد اس آیت سے آخرت میں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ مطلق ہے، ہم بھی مطلق کہتے ہیں، مقید نہیں کرتے، اور سنت و جماعت نے بھی دنیا میں دیدار کو ناجائز اور ناممکن نہیں کہا ہے۔ ان کے کلام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کیا کہا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا کہ آپ رحمت اور امید کی آیتیں بہت کم بیان کرتے ہیں، خوف اور قہر کی زیادہ، جس سے خدا کے بندے نا امید ہوتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرا بھائی وہ ہے جس نے تجھے ڈرایا اور نہ وہ جس نے تجھے دھوکہ دیا۔ ملاؤں نے کہا کہ آپ علم پڑھنے سے منع کرتے ہو۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، جو کچھ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بندہ کیوں منع کرے۔ بندہ خدا کے حکم سے اور خدا کی کتاب کے حکم سے ذکر دوام کو فرض کہتا ہے۔ جو چیز کے ذکر کو منع کرنے والی ہے وہ ممنوع ہے، کیا علم پڑھنا اور کیا کسب کرنا اور کیا دنیا کے لوگوں سے دوستی کرنا اور کیا کھانا اور کیا سونا، غفلت حرام ہے، اور جو چیز کہ غفلت کا سبب ہے وہ حرام ہے۔ پھر ملاؤں نے کہا کہ آپ کے لوگ بے ادبی کرتے ہیں۔ پھر کہا استاد اور پیروں سے پھر گئے ہیں، بلکہ ان سے یعنی ملاؤں سے بیزار ہو گئے ہیں اور ان پر عیب لگاتے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم شرع کا مسئلہ بھول گئے ہو۔ شرع میں اس کے متعلق کیا ہے؟ جو شخص کے اپنی لڑکی کو نامرد کے ساتھ نکاح کر دیا، حال اس کا پوشیدہ تھا، بعد مدت کے تحقیق ہوا کہ نامرد ہے، شرع میں جدا کرتے ہیں یا نہیں؟ جو شخص کے ساما اچھا ہونے کے خیال سے خرید لیا، اس کے بعد اگر عیب شرعی ظاہر ہو تو واپس کرتے ہیں یا نہیں؟ دین کا مقصد دنیا کے مقصد سے زیادہ کم ہوگا۔
حاصل ہو یا نہ ہو، مرشد سے علاقہ نہیں توڑنا چاہیے اور بیزار نہیں ہونا چاہیے، اور دینی مقصود دوسری جائے سے طلب نہیں کرنا چاہیے، کیا اچھی دین کی طلب، کیا اچھی خدا تعالیٰ کے دیدار کی طلب، کہ دنیا کے مقصود کی طلب میں علیحدگی، بیزار اور جدائی کو روا رکھتے ہیں، اور دین کے مقصد کے حاصل کرنے میں روا نہیں رکھتے۔ فرمایا علیہ السلام نے، رحم کرے اللہ اس پر جس نے انصاف کیا، اور لعنت کرے اللہ اس پر جس نے انصاف نہ کیا۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 59 تا 61۔